سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے کچھ خرچ کر دیا تو کمی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے صاحب، اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی کمزور بھی نہیں ہوتا، کبھی غریب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے آنگن میں خوشیاں اترتی ہیں، اس کے گھر میں رحمتوں کے ڈیرے ڈالے جاتے ہیں، وہ جتنا دے جاتا ہے اتنا اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک اپنے اختتامی مراحل کی جانب راہ سفر باندھے ہوئے ہے۔ اس کا گزرنے والا دن، آنے والی رات اس کو اختتام کے قریب لے جا رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور جو صاحب نصاب بنتے ہیں وہ اپنے اپنے مال کی زکات نکالیں۔ اب زکات کا فائدہ کیا ہوگا؟ زکات کا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک ہو جائے گا۔ زکات مالوں کو پاک کر دیتی ہے، زکات مالوں کو بڑھا دیتی ہے، زکات دینے سے رحمت خدا بندی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکات کن پر واجب ہے، اور اسی سے متعلقہ میں مسئلہ آپ کی خدمت میں آخر میں جا کے فطرانے کا بھی عرض کروں گا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے۔ آج اس انداز سے گفتگو نہیں ہے جس طرح آپ توقع کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ایک بڑا خاص موضوع ہے، اور اس خاص موضوع کی جانب میں آپ کو انتہائی سادہ لہجے میں، عام فہم انداز میں، نرم لہجے، دھیمے لہجے میں چند گزارشات آپ کی خدمت درج کرتی ہیں۔ زکات کن پر واجب ہے؟ زکات ہر صاحب نصاب، عاقل، مسلمان اور بالغ پر واجب ہے، فرض ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اور اس کے دینے والا اللہ کا پسندیدہ ہے۔ دو پہلو ہیں اس کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ زکات کا انکار کسی صورت میں، اس لیے کہ اس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ پھر مومن مسلمان نہیں رہتا، خارج ہو جاتا ہے اسلام سے۔ اس لیے زکات کا منکر کافر ہے۔ اب زکات دینے والا اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ پا لیتا ہے۔ زکات کن پر فرض ہے، کن پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنی نقدی روپے مال موجود ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت۔ اگر کسی شخص کے ملک میں یہ چیزیں موجود ہیں تو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے اس پر زکات فرض ہے، اس پر زکات واجب ہے۔ نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، نہیں دے گا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا اللہ نے مال دیا تھا، زکات فرض بھی تھی، واجب بھی تھی، کیوں نہیں دی؟ آج اپنے مال کا حساب لگا دیجئے اور محاسبہ کیجئے کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بنتے ہیں تو زکات نکالنا ہوگی، اگر بنتے ہیں تو زکات دینا ہوگی۔ نہیں دیں گے تو اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، نہیں دیں گے تو وبال آئے گا، نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ صاحب نصاب سب سے پہلا 52.5 تولہ، بولیے 52.5 تولہ چاندی جس شخص کے پاس موجود ہو۔ اگر چاندی نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا موجود ہو، وہ بھی موجود نہیں ہے تو اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہو، اتنی رقم، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مال تجارت دیکھا جائے گا، جو اس نے تجارت کی نیت سے، تجارت کی غرض سے خریدا ہوا ہے، اس مال کا حساب لگایا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس مال کی قیمت لگائی جائے گی کہ وہ اس مالیت کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر وہ مال تجارت 52.5 تولہ
نصاب کو پہنچتا ہے تو بندے میں زکات لازم ہے، زکات دینا ہوگی اسے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، نہیں دے گا تو مجرم ہوگا، نہیں دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ نصاب نکالنا کس طرح ہے؟ اب ایک آدمی کے پاس چاندی تو ہے لیکن کم ہے، 52 تولہ نہیں بنتی، اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس سونا موجود ہے کہ نہیں۔ اب سونا دیکھا جائے گا کہ وہ 7.5 تولے بنتا ہے کہ نہیں، بولیے۔ اب دونوں چیزیں الگ الگ اگر کیا جائے، ان کو کیا جائے تو صاحب نصاب بندہ نصاب کو نہیں پہنچتی۔ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ دونوں کو ملایا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے یہ اصول کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ غنی، امیر، صاحب نصاب زکات نکالے گا، غریبوں کو ان کا حق ملے گا، غریبوں کی تنگ دستی دور ہوگی اور امیروں کا مال پاک ہو جائے گا۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، یہ امیر کے بھی لحاظ رکھتا ہے اور غریب کی بھی دل جوئی کرتا ہے، اتنا پیارا دین ہے۔ کوئی اس کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھے، صاحب جسم پہ میلے کپڑے بندہ نہیں پہنتا، ذرا داغ ہو تو اتار دیتا ہے، تو مال کو بھی تو بندے کو پاک کرنا چاہیے، اسے بھی تو ستھرا کرنا چاہیے۔ مال پاک اور ستھرا کب ہوتا ہے؟ جب مال کی زکات نکالی جائے، اللہ کی بارگاہ میں سب کو خیرات کیا جائے۔ اب چاندی کا حساب آپ نے لگایا، آپ صاحب نصاب نہیں بن رہے، آپ نے پھر سونا دیکھا، سونے کے اعتبار سے بھی آپ صاحب نصاب ہے، بولیے۔ اب دیکھ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا، آپ کے پاس چاندی بھی موجود ہے، آپ کے پاس سونا بھی موجود ہے، اب ان دونوں کو ملایا جائے گا، سونے اور چاندی کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ آپ ان دونوں کو ملا کر صاحب نصاب بنتے ہیں تو بھی زکات لازم ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملا لیا پھر بھی آپ صاحب نصاب نہیں بنتے، پھر دیکھا جائے گا آپ کے پاس نقد رقم کتنی موجود ہے، کتنے پیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، کتنے پیسے آپ نے اپنے گھر میں رکھے ہیں۔ اب اس رقم کو بھی کوٹ کیا جائے گا۔ اب 3 چیزیں مل گئی ہیں، چاندی، سونا اور نقدی رقم۔ اب ان تینوں کو ملا کر آپ جائزہ لیں گے اپنے مال کا، یہ تینوں ملا کر اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو بھی آپ کا زکات کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، آپ کو دینا ہوگی، آپ شریعت سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ اب ان تینوں کو ملا کر بھی آپ صاحب نصاب نہیں بنتے، بڑا پیارا دین ہے، اور غریبوں کو تو ہر حال میں اس دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، کیونکہ اس اسلام نے غریبوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے، بڑا لحاظ رکھا ہے۔ اب اسلام پھر اصول بیان کرتا ہے، شریعت پھر ضابطہ بیان کرتی ہے، شریعت پھر قانون بیان کرتی ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، صاحب نصاب نہیں بن رہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ صاحب نصاب نہیں بن رہے، آپ کے پاس نقدی پیسے روپے موجود ہیں، تینوں کو آپ نے ملا لیا، حساب نکالا، صاحب نصاب ہے، پھر آپ نے مال تجارت دیکھنا ہے، اپنے مال تجارت کا حساب لگانا ہے۔ مال تجارت کو ملا کر یہ 4 چیزیں ملا کر آپ اگر صاحب نصاب بن رہے ہیں تو بھی زکات واجب ہوگی۔ آپ ذرا اپنے اپنے عمل پہ غور کیجئے، اپنے اپنے رقم پہ غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، تو میرے خیال سے ہر دوسرا بندہ صاحب نصاب بن رہا ہے، ہر دوسرا بندہ، اور اسے زکات نکالنا ہوگی۔ خلافت راشدہ کا نظام کیوں کامیاب ہوا تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ریاست کیوں کامیاب ہوئی تھی؟ آپ کیوں بہترین حاکم مانے گئے تھے؟ آپ کیوں بہترین حاکم بنے تھے؟ اور آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہے، زمانہ گزر گیا، صدیاں بیت گئی ان کو مثال کیے ہوئے، لیکن ان کے زمانے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زکات کا ایسا نظام رائج کیا تھا کہ لوگوں نے جب زکات نکالی اور زکات نکال کر وہ اپنے ہاتھ میں زکات
کسی مستحق کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے لیکن کوئی مستحق زکات نہیں ملتا تھا، کوئی مستحق زکات نہیں ملتا تھا۔ ایسا غریبوں کی اقرب غریب پروری کی ایسا نظام اپنی مملکت میں رائج کیا، ہر بندے کو لازم کر دیا گیا کہ وہ زکات نکالے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ جب تک بندہ زکات دیتا رہتا ہے کبھی معیشت کمزور نہیں ہوتی۔ آج ملک پاکستان کیوں معیشت کے طور پہ کمزور ہے، کیوں ناکام ہے، کیوں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے کہ اہل ثروت زکات نہیں نکالتے، اور اگر نکالتے ہیں تو مستحقین تک وہ حق نہیں پہنچتا۔ ادارے ایسے بنے ہوئے جو خود کھا جاتے ہیں، ان مستحق تک مال ہی نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ملک سود کھانے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب ملکی نظام سود پر مبنی ہو جائے تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب اللہ کے ساتھ بندہ اعلان جنگ کر لے تو پھر کامیاب نہیں ہوتا ہے، پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک لوگ سود کھانا بند نہیں کریں گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک بن جائیں، ان کا مال حلال کا نہیں ہے، وہ سود نہیں چھوڑیں گے تو دل کا سکون نہیں پا سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اب ان چار چیزوں کو ہم نے ملایا، آپ صاحب نصاب بن گئے، تو زکات کیا ہے آپ پر؟ فرض ہے، واجب ہے، ہر صورت آپ کو دینا ہوگی۔ اب ایک شرط کے ساتھ ہے کہ وہ سونا ہے آپ کے پاس، وہ چاندی ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس نقدی ہے مال کی صورت میں، وہ ہماری تجارت ہے، ان پہ 1 سال پورا گزر جائے۔ لمٹ کتنی ہے؟ 1 سال پورا گزر جائے، آپ کی ملکیت میں یہ موجود ہو۔ مثلا چاندی ہے آپ کے گھر میں موجود ہے تو 1 سال آپ کے پاس وہ پڑی گئے موجود ہے۔ 1 سال کے بعد اس چاندی کے اعتبار سے ہم صاحب نصاب بنتے ہیں تو زکات ہے۔ اسی طرح سونا آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کے استعمال میں ہے یا آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، بڑی شوق کے ساتھ نا یہ دلہن والے دلہا کو انگوٹھی سونے کی پہناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے، کسی صورت مرد کو نہیں پہننی چاہیے، اور سسرال والوں کو بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ نے اگر اپنے داماد سے محبت کا اظہار کرنا ہی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہی ہے، آپ نے پیار کا اظہار اپنے داماد سے کرنا ہی ہے، تو کوئی اور دے دے اسے کوئی چیز تحفے کے طور پر، کوئی اور گفٹ دے دیں، یہ نہ دیں۔ اگر بہت زیادہ پیار ہے تو جتنے سونے کی انگوٹھی بنتی ہے نا، جب وہ دلہا بن کے آپ کے گھر میں آئے نا، اتنی رقم اسے دے دیں، پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا دینے کا، کیونکہ سونا مرد ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی رسم و رواج کا پابند ہے اور وہ دولہے کو دے دے تو وہ لے لے اور جا کے بازار میں سے وہ خرید دے، بیچ دے اس کو، اور جو پیسے ملے اس کے بعد کوئی اور چیز دے دے، ان سے بھی قبول کر لے اور اپنا نظام بھی چلا دے، لیکن پہلے نہیں۔ حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننے کی اجازت ہے نہیں۔ تو یہ جو نظام میں نے بیان کیا ہے، یہ سال آپ کی ملک میں رہے، آپ کے پاس موجود رہے، تو سال کے بعد آپ پہ اس کی زکات نکالنا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ زکات آپ کو دینا ہوگی۔ اب آپ نے جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں جا کر بیٹھنا ہے، حساب لگانا ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنے کل مال کا، اپنے کل مال کا جتنا مال آپ کا بنتا ہے وہ رقم کو آپ اماؤنٹ کریں، جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پر تقسیم کریں، آپ کے پاس عدد آ جائے گا۔ کل رقم مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 لاکھ بنتی ہے یا اس سے زیادہ ہے، آپ نے 2 لاکھ کو کتنے میں تقسیم کرنا ہے؟ بولیے 40 پر تقسیم کریں گے، آپ کے پاس زکات کا عدد آ جائے گا، جتنے نکلے گی آپ پہ زکات۔ اگر یہ بھی نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، کتنے؟ 2.5% ہے 100 روپے میں، ہاں بس اس حساب سے آپ اپنی زکات نکال لیں۔ اور زکات کس کو دینی ہے؟ مستحق کو۔ کس کو دینی ہے؟ بولیے جو شریف فقیر ہے اس میں زکات لگتی ہے، وہ مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کو زکات دیں گے تو زکات نہیں لگے گی۔
اس لیے دینے سے پہلے تحقیق کرنی ہے، اچھی طرح تحقیق کرنی ہے۔ ہاں پاؤں میں جوتے پہننے ہو تو بڑی غور و فکر کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ، کپڑا خریدنا ہو تو بڑے غور کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ بل چھوڑنے والا تو نہیں، کہ رنگ چھوڑنے والا تو نہیں۔ اور جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو پھر بغیر تحقیق کی ہم دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ ہر بندے کو زکوٰۃ شرعی فقیر جو بنتا ہے مستحق ہے، اسی کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ۔ ضروریات زندگی کی جو اشیاء آپ کے استعمال میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے استعمال میں گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، رہائش کا مکان ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، آپ نے کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن وہ کرائے کا مکان ہے، وہ جو آپ کرایہ وصول کر رہے ہیں، وہ کرایہ آپ جمع کر رہے ہیں، اور جمع کرتے کرتے آپ نے اس میں پورا سال گزار دیا اس کرائے پہ۔ وہ جو پیسے آپ نے لیے ہیں وہ آپ نے جمع کیا، ہر مہینے آپ لیتے رہے، یس اسے جمع کرتے رہے، اس میں سے خرچے، وہ کرایہ سال کے بعد آپ کے پاس اتنا پیسے جمع ہو گئے کہ اس پیسے کو جمع کیا جائے اور آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ اس پر بھی لازم ہے۔ آپ نے کرایہ لیا ایک مہینے کا، اپنے پاس رکھ لیا، دوسرے مہینے کا لیا خرچ کر دیا، تیسرے مہینے کا خرچ کر دیا، یا درمیان میں سے کسی ماہ کا خرچ کر دیا، اور آپ نے 11 مہینے کی رقم امانت جمع کی، اب صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ ہے اگر 11 مہینے میں آپ کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جمع کرنے کے بعد آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور آپ نے پلاٹ خریدا اور تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، وہ اربوں کا ہے تو بھی زکوٰۃ بولیے۔ آپ نے اس نیت سے خریدا کہ اگر اچھے پیسے مل گئے، پرافٹ زیادہ ہوگی تو بیچ دوں گا، اگر پرافٹ زیادہ نہ ہوئی تو میں بچوں کا مکان بنا دوں گا، تو بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بات شرط ہے کہ آپ نے وہ پلاٹ مال تجارت کی غرض سے خریدا ہو، اس نیت سے خریدا ہو کہ اس کو میں فروخت کروں گا، اس نیت سے خریدا، پھر اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی، اس کی اماؤنٹ گٹھی کی جائے گی، حساب لگا جائے گا موجودہ اعتبار سے۔ جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے اس دن کے ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا تھا 1 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے، سال کے بعد اب اس کی قیمت 5 لاکھ روپے مرلہ بن رہی ہے، اور آپ نے اسے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اس حساب سے آپ حساب لگائیں گے 5 لاکھ کے اعتبار سے، 1 لاکھ کا اعتبار اب نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، وہ اربوں کی مالیت کا بن جائے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صاحب نصاب استطاعت والا زکوٰۃ نکالے اور مستحق کو دے۔ کن کو نہیں دے سکتا؟ باپ کو نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا، غالبا سمجھا؟ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ باقی جتنے رشتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ بنتے ہیں تو ان کو دینا جائز ہے۔ اپنی برادری میں اگر کوئی، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، لینا بنتی ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، وہ شرعی فقیر ہے، اس کے دینے کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ اس کے ساتھ رشتہ داری کا، اس میں سلوک کا، اور دوسرا فائدہ اسلام کے اعتبار سے اس کو اپنے زکوٰۃ دی۔ 2 فائدے اس کو، لہذا آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے اپنے مال کی، اس کا حساب آپ نے نکالنا ہے، اور جو صاحب نصاب بننے والا ہے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے، غریبوں کو حق ملتا ہے۔ فطرانہ یہ 320 روپے غالباً جو اعلان ہوا ہے، اس کا جو وزن ہے صدقہ فطر کا، فطرانے کا، وہ 2.25 سے گندم ہے۔ کتنی؟ 2.25 سے۔ کھجوروں کے اعتبار سے بھی آپ دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی آپ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہوا ہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن کم از کم 320 روپے جو مقرر کیا گیا ہے کہ 2.25 سے گندم کا حساب لگا کر وہ دینا آپ پہ لازم ہے۔ آپ کے گھر میں جو بچہ عید کے دنوں میں بھی پیدا ہو جائے اس کا فطرانہ بھی آپ پر لازم ہے۔ فی بندہ کتنا ہے؟ 320 روپے۔ اگر آپ گھر کے 10 افراد بنتے ہیں
تو 320 کے ساتھ اسے ضرب دیں گے، جتنے پیسے بنتے ہیں وہ فطران آپ کا بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اسلام کی برکت نصیب فرمائے۔ سنت